بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اس سے پہلے کے حلقے میں پچھلے ہفتے سوالات سے متعلق مجلس ہوئی تھی اور اس میں کچھ سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ کچھ سوالات مزید ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں آیا تھا۔ فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ پچھلے ہفتے میں وقت کم تھا تو جو سوالات باقی بچے ہیں وہ اس حلقے میں مکمل کر لیے جائیں اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے حلقوں میں کتاب کا ہی درس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چلے گا اور پھر معمول کے مطابق مہینے کے اخیر میں سوالات کی مجلس ہوگی۔ ہمارے سامنے جو سوالات ہیں، باقی سوالات، ان میں سے ایک سوال یہ ہے، ہمارے یہاں کچھ دعات ایسے بھی ہیں جو منہجی اعتبار سے کمزور، اور فساد کے شکار ہیں۔ ایسے حضرات اگر دعوت کا کام کریں تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ یہ سوال بالکل زمین سے، گراؤنڈ سے جڑا ہوا سوال ہے، بہت بنیادی مسئلہ اس کے اندر پوچھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ دعات ایسے بھی ہیں جو منہجی اعتبار سے کمزور ہیں۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں، ہمارے بیچ میں پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کمزوری کا ایک حصہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دعات بنا لیا گیا ہے جو حقیقت میں دعات نہیں۔ پہلا نقطہ یہی ہے کہ دعات ہیں کون؟ دعات کون ہے؟ دائی کون ہو سکتا ہے؟ تو ایک یہ جو مسئلہ چل پڑا ہے کہ جو علم دین، علم توحید، سنت، شریعت، عقیدہ اور جو علوم شریعت ہیں بالجملہ، مجموعی طور پر علوم شریعت حاصل کیے بغیر ادھر ادھر سے کچھ مطالعہ، کچھ اسٹڈی، کچھ سن کر کے، کچھ پڑھ کر کے، ہے نا، جو دین کی انہیں تھوڑی بہت موٹی معلومات انہیں ہو جاتی، اس بنیاد پر جن لوگوں نے دعوت کے میدان میں اپنے آپ کو بہت زیادہ انوالو کر رکھا ہے اور پورے طور پر وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تعلیم کا کام، خطابات، خطبے، دروس، پروگرام، سوال جواب، زندگی کے ہر موضوع پر گفتگو، عقیدہ اور ایسے ہی سنت، منہج، حلال حرام، سیاست، حکومت، زندگی کے سارے مسائل پر وہ جوابات دے رہے ہیں۔ ایسے ہی ادیان، فرق، کوئی الغرض کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر وہ بات نہ کرتے ہوں۔ تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے خود اپنے آپ کو دعات کے نام سے متعارف کروایا اور لوگ ان کو دعات سمجھتے ہیں، یہ سب سے بڑی بھول ہے، یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ اور ہر دور کے مسائل میں سے ایک سنگین مسئلہ یہ رہا ہے کہ نااہلوں کو ایسا مقام دے دیا جائے جو ان کا نہیں ہے۔ اس کا فساد، اس کا شر بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے آگے جدید مناہج میں بھی اور اقوال سلف میں بھی بہت تفصیل سے قصاص کا ذکر آنے والا ہے۔ قصاص یعنی لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہے نا، باتیں بیان کرنے والے، اپنی باتیں ان کے سامنے پیش کرنے والے، کچھ واقعات، کچھ قصے، یا ایسے ہی عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، موعظت کے لیے، ہے نا، بہت ساری باتیں بتانے والے، انہیں اس میں سے کچھ معلومات جو پیش کرتے ہیں، کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں جو بالکل غیر معتبر ہوتی ہیں، غیر مستند ہوتی ہیں، کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں جو کمزور ہوتی ہیں، غیر معتبر ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سراسر علم سے الگ تھلگ ہوتی ہیں، جہالت کی بنیاد پر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ لوگوں نے پورے طور پر اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر لیا ہوتا ہے، اس لیے وہ اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، وہ ہر طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے وقت کا۔
تو ہر دور میں یہ مسئلہ رہا ہے قصاص کا، مذکرین نصیحت کرنے والوں کا، یاد دہانی کرانے والوں کا۔ ظاہر ہے کہ یہ علماء نہیں ہیں، یہ علماء نہیں ہیں اور یہ دعات کی فہرست میں نہیں آتے۔ دعوت علم سے جڑی ہوئی چیز ہے، بار بار یہ بات اللہ کے کلام میں، نبی کی سنت میں، سلف امت کی سیرت میں، علماء کے یہاں بار بار آتی ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، میں دعوت دیتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرہ، علم کے ساتھ۔ تو دعوت علم کا ایک دم یعنی لازمی تال میل ہے، بغیر علم کے دعوت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر علم کے ایک آدمی بحیثیت منصب دعوت پر فائز ہو جائے، یہ کسی بھی طرح سے روا نہیں ہے میرے بھائی۔ یاد رہے، یہ کسی کی ذاتی تنقیص کے لیے نہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فلاں کی تنقیص ہو جائے، فلاں کی شان گھٹ جائے، فلاں کی توہین ہو جائے یا فلاں پر نقد ہو جائے، اس لیے نہیں۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو علم کا دین بنایا ہوا، یہ دین علم پر مبنی ہے۔ علم کتاب، سنت، علم راہ سلف، اس کے ساتھ ہی آدمی آگے بڑھ کر کے اپنے علم کے ساتھ عمل کرے اور اس کے بعد لوگوں کو اس کی دعوت دے۔ تو علم کے بغیر کوئی دعوت کی بات درست نہیں ہے۔ اس بارے میں بہت ساری چیزیں امت کے علماء نے لکھی ہیں۔ تو علماء ہی دعوت کا کام کریں گے، علماء ہی دعوت کا کام کریں گے، ورنہ چلتے پھرتے جس کو جو معلومات ہے وہ معلومات شیئر کر دے، کسی کو دیکھے کوئی برائی کرتا ہوا اس کی اصلاح کر دے، کوئی حدیث معلوم بتلا دے، کوئی مضمون معلوم ہے بتلا دے، کسی صحابی کا، تابعی کا، کسی سلف کے کسی کا کوئی واقعہ، کوئی اثر معلوم ہے صحیح طور پر وہ بتلا دے۔ کسی کو نماز نہ پڑھتا ہوا دیکھے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو کہے کہ نماز پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتا ہے۔ کسی کو جھوٹ بولتا دیکھے اس کو روکے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، کسی کو خیانت کرتا ہوا دیکھے تو اس کو منع کرے۔ یہ تبلیغ ہے۔ یہ کیا ہے؟ وقت پر جو مسئلہ، جو غلط آپ نے دیکھا، آپ نے اس حوالے سے جو بات آپ کو معلوم تھی آپ نے پہنچا دی۔ یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس نام پر کوئی اسٹیج، ممبر اور پلیٹ فارم کا دائی، عالم، مفتی نہیں بن سکتا۔ خلط ملط کرنا اچھی چیز نہیں ہے، خلط ملط کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ جو بات معلوم ہے وہ بات بتا دینے سے کون روکتا ہے آپ کو؟ لیکن یہ کہے کہ بھائی اب میں ویسے ہی اسٹیج کا مقرر رہوں، ویسے ہی ممبر کا خطیب رہوں، ویسے ہی مسائل کا جواب دوں، ویسے ہی شریعت کے سارے مسائل پر امت کی رہنمائی کروں، تو دائی بھی، عالم بھی، محدث بھی، مفتی بھی، اس طرح سے جو علماء کا جو مشن ہے، اور وہ بھی اپنے اپنے تخصصات اور اپنی اپنی علمی حیثیت کے اعتبار سے ان کا مشن ہے، آدمی اس پر فائز ہونے کی کوشش کرے تو یقیناً وہ اس کی ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہے، امت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہے، لوگوں کے ایمان، عقیدے، منہج، عمل، سلوک، سب میں وہ کہیں نہ کہیں خطرے کا سبب بنتا ہے اور بن رہا ہے۔ تو یہ ایک بات تو یہ طے ہو جائے کہ دعات جو یہاں کہا گیا، کچھ دعات ایسے بھی ہیں، دعات ایسے بھی ہیں، تو یہ بات طے ہے کہ یہ دعات نہیں کہلائیں گے جب تک ان کے پاس علم نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد بات آئے گی کہ دعات جو صحیح معنوں میں دعات، یعنی جو علم والے، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، علم شریعت کو پڑھا ہے، خواہ وہ مدارس میں پڑھا ہو، جامعات میں پڑھا ہو، اداروں سے پڑھا ہو، اسلامی تعلیمی مؤسسات سے پڑھا ہو، یا اہل علم کی شاگردی اختیار کر کے علمی حلقات میں پڑھا ہو، مساجد کے مستقل حلقے، ہمارے ہاں تو ماحول نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر سعودی عرب ہے یا خلیج ہے جہاں پر مستقل علمی حلقات ہیں، مساجد کے اندر، حرمین شریفین میں، یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ الحمدللہ سعودی عرب نے حرمین شریفین کے اندر علمی حلقات کو بھی کلیے کا درجہ دے دیا ہے، یعنی بکالوریوس جس کو ہم کہتے ہیں، اجازہ، اس کا درجہ دے دیا ہے۔ یعنی جو 4 سال بی اے کی تعلیم حاصل کر کے کوئی حدیث میں، کوئی فقہ میں، کوئی عربی زبان میں، کوئی قرآن میں، کوئی سنت میں، کوئی تاریخ میں جو بی اے کی ڈگری حاصل کرتے تھے، الحمدللہ تعلیم کو، حرمین شریفین کے حلقات کی تعلیم کو اتنا منظم کر دیا گیا ہے کہ علمی حلقات میں بیٹھنے والا بھی بی اے کی ڈگری لے کر کے 4 سال کے بعد نکلے گا۔
वही 8 घंटे 10 घंटे की तालीम मस्जिदों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद नबवी और ऐसे ही मस्जिद हराम के अंदर ये निज़ाम बना हुआ है। तो बहरहाल इल्मी हलकात में अहले इल्म से हासिल कर ले, तफसीर के उलमा से तफसीर सीखे, हदीस के उलमा से हदीस सीखे, अरबी ज़बान, फ़िक़्ह वालों से फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह वालों से उसूल फ़िक़्ह, शरिया वालों से शरिया, अक़ीदे वालों से अक़ीदा वग़ैरह, चाहे दीनी मदारिस में इल्म हासिल करे या वाकई उलमा की शागिर्दी हासिल करके इल्मी हलकात में मुस्तकिल इल्म हासिल करे, जैसे भी हासिल करे कोई हर्ज नहीं। असल सोर्सेस तो इदारे ही हैं। दीनी तालीम के असल सोर्सेस क्या हैं? हमारे दीनी इदारे, दीनी जामियात, कदीम जदीद, अल्लाह के फजल करम से असल सरचश्मा यही हैं, जहां मुस्तकिल तौर पर बाकायदा तालीम होती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कहीं बहुत मुनज़्ज़म इल्मी हलकात का इंतज़ाम हो और मुनज़्ज़म तौर पर, है ना, खलीज की तरह, सऊदी अरब वगैरह की तरह से अगर इंतज़ाम हो और कोई उसमें बैठ करके भी इल्म हासिल कर रहा हो, 4 साल 6 साल 8 साल इल्म हासिल किया है और तरकीज़ के साथ इल्म हासिल किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी वो इल्म हासिल कर सकता है और वो भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इल्म के खजाने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो भी लैस हो जाए। तो चाहे जैसे हासिल करे। अब ये उलमा हैं और यही दुआत हैं, यही सही मानों में यही दुआत हैं, यानी अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो इल्म हासिल किया उस पर वो अमल करें और उसकी रोशनी में अवाम को, है ना, अपने अपने इल्म के मुताबिक रहनुमाई करें। अब ये जो दुआत हैं, सही मानों में जिनको दुआत कहा जा सकता है, ये जो दुआत हैं, इन दुआत के अंदर मनहजी एतबार से कमजोरी पाई जाती है। अब हम इस असल सवाल पर आए। इस सवाल के अंदर हमारे यहाँ कुछ दुआत ऐसे भी हैं जो मनहजी एतबार से कमजोर और फसाद के शिकार हैं। तो 2 चीजें हैं, मनहज कमजोर है या मनहज में फसाद है। ये दोनों ही बहुत बड़ी मुश्किल है। मनहज क्या है? हम बार बार साल से मनहज पढ़ रहे हैं। मनहज यानी वो रास्ता दीन और शरीयत का रास्ता, कुरान सुन्नत सहाबा ताबीन और उनके नक्शे कदम पर चलने वालों का रास्ता, यही रास्ता, यही सोर्स है इल्म का, यही सोर्स है शरीयत का, यही सोर्स है अकीदे का, फ़िक़्ह का, हलाल और हराम का, वाजिबात का, मुस्तहब्बात का, है ना, इंसानी हुकूक का, अल्लाह के हुकूक का, सियासत का, इक़्तिदार, जिंदगी के तमाम मसाइल में जिस रास्ते पर चलना है वो रास्ता कुरान करीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सहाबा ताबीन, यही राह, इसी को मनहज कहते हैं। ये क्या है? ये मनहज है। अब इसके अंदर कमजोरी है तो भी मुश्किल है बहुत बड़ी, और फसाद है तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, और फसाद खुद अपने आप में एक कमजोरी है। अब यहां पर सवाल यही पैदा होता है कि अगर वो कमजोर हैं और वो मैदानी दावत में उतरते हैं तो जाहिर सी बात है कि कमजोर है तो कमजोरी के साथ आएगा और फसाद है तो फसाद के साथ आएगा। मैदान कमजोर मनहज लेकर के आएगा, कमजोर मनहज फैलाएगा, स्टेज पे खड़ा होगा कमजोर मनहज, मिंबर पे खड़ा होगा कमजोर मनहज, इल्मी दुरूस के अंदर बैठेगा कमजोर मनहज। हर एतबार से जब कमजोर है तो कमजोरी ही फैलाएगा, कमजोरी ही बांटेगा वो, और फसाद है तो फसाद बांटेगा। ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे हजरात अगर दावत का काम करें तो उसके क्या नुकसानात होंगे। उसके नुकसानात हमारे सामने हैं। अकीदे के कितने मसाइल हैं जिसमें वो सलफ़ उम्मत के अकीदे पर नहीं है। और फिर मिसालों की बात आती है तो फिर बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, है कि नहीं। या ऐसे ही आदमी जो है सुन्नत के मसले में अजीबो गरीब इन्हिराफ पाया जाता है, हलाल और हराम के मसले में अजीबो गरीब इन्हिराफ पाया जाता है। आपको मिसालें यहां देने का मौका नहीं है क्योंकि इससे पहले हमने मिसालें आपको सामने सवालात के जवाबात के अलावा भी मुस्तकिल खिताबात में भी सवालात के यानी मिसालें आपके सामने पेश की गई हैं कि ये जो फासिद मनहज की जो दुआत है ये बड़ी मुश्किल खड़ी करते हैं। उसकी एक पहलू की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, एक पहलू की तरफ। मनहज का फसाद अगर हो तो उसका नुकसान, तो उसके क्या नुकसानात होंगे। उसका नुकसान पड़ेगा मेरे भाइयों इस नई नस्ल पर, जिस नई नस्ल को सही मनहज की
تربیت دے کر کے ہمیں اسے اصل راہ دین پر، راہ سنت پر کھڑا کرنا ہے، وہ اس راستے پر صحیح معنوں میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اگر منہج کا فساد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راہ پر جو سنت کی راہ ہے، اس راہ پر نہ وہ چل رہا ہے اور نہ لوگوں کو چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ مسلم ہے کہ نہیں مسلم؟ منہج یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ادنا درجے کا بھی کوئی صحابی ہے، ادنا ایک جھلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، تو وہ اس کے لیے سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑی سعادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ منہج۔ اب اگر منہج کا فساد مثال کے طور پر کسی کے ہاں پایا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر درجات ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے اندر درجات ہیں، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن صحابیت میں سب ایک درجے میں ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملنا، آپ کا ساتھ ملنا، تو جس کو زیادہ صحبت ملی ہے وہ بھی ساتھی ہے، جس کو تھوڑی صحبت ملی ہے وہ بھی ساتھی ہے، اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس کے اندر فرق کے مراتب ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نام لے اور کہے فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا ہے، 13 سال مکہ میں اسلام قبول نہیں کیا، 8 سال مدینہ میں اسلام قبول نہیں کیا، 8 سال مدنی زندگی کی اسلام قبول نہیں کیا، یہ 13 اور 8 21 سال گزر گئے، دور نبوت کل 23 سال پر مشتمل، دور نبوت 23 سال پر مشتمل ہے پورا۔ اب 21 سال کے بعد اسلام قبول کیا حضرت معاویہ ابن ابی سفیان، ابو سفیان، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آگے بڑھ کر کے کیا کہتا ہے کہ وہ بھی جب دیکھا کہ اسلام غالب آ چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اب تو ہمارا اختیار نہیں رہا، ڈر کے مارے دبک کر کے نہ چاہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ کیا ان کا مقام دیگر صحابہ کرام کی طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ کس کا فساد ہے؟ منہج کا فساد ہے۔ اب جو اس منہج کے فساد کے ساتھ مارکیٹ میں آ جائے گا، یعنی دعوت کے میدان میں آ جائے گا، اسٹیجوں پر آ جائے گا، ممبروں پر آ جائے گا، لوگوں کا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں سے دائی اور بہت بڑا مرجع بن جائے گا، تو اس کا فساد کتنا دور تک پھیلے گا؟ حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں وہی عقیدہ رکھے گا نا، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف 1400 صحابہ کرام سے راضی ہے۔ حضرت معاویہ نے یہ غلطی کی، حضرت معاویہ نے یہ غلطی کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو بھی مقام سنت کے اندر موجود ہے، ان سب کو وہ کیا کرے گا؟ ان سب کو وہ میرے بھائیوں گری نظروں سے دیکھے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے رسائل اور وحی لکھنے کے لیے مقرر کر لیا۔ اب وہ اس کو کیا سمجھے گا کہ جیسے کلرک رکھا جاتا ہے لکھنے کے لیے، ویسے رکھ لیا ہوگا۔ اس سے کہاں ان کا مقام ثابت ہوتا ہے؟ یعنی گویا کی صحابیت کے مقام کو وہ پورے طور پر جو ہے، اس کا جو مقام ہے، اسے پورے طور پر ڈیمیج کر دے گا، اسے خراب کر دے گا۔ اور اس کے بعد ان کی خلافت کے دور، کیونکہ 20 سال تک گورنر رہے، 20 سال تک وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ رہے، 40 سال کا عرصہ انہوں نے اسلامی قیادت میں گزارا۔ اس میں دنیا بھر کے تبصرے کرے گا، وہ جو مسلمات ہیں فضائل کے حوالے سے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، اسے بھی وہ مجروح کرنے کی کوشش کرے گا۔ عوام جو ممبروں کے سامنے سے اس کو سنے گی، اسٹیجوں سے اس کو سنے گی، ان کا ذہن یہی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یہی بنے گا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر کے وہ اس مسئلے کو اموی، بنو امیہ کا اور ایسے ہی بنو ہاشم کا جھگڑا بنا دے گا۔ آل بیت رسول اور حضرت معاویہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور خاندان کے لوگ، اور ان کے مقابلے میں آل بنو امیہ،
इन सब को एक पुरानी दुश्मनी और आपसी नफरत को मेरे भाइयों की जड़ बना करके पेश कर देगा। इस तरह से वो फासिद मनहज वाला आदमी क्या करेगा, दुनिया के सामने आकर के सहाबे किराम के मकाम को ज़ाये करेगा। अवामुन्नास के जहन में हजरात सहाबे किराम के सिलसिले में बदगुमानियां पैदा करेगा, उनका मकाम घटाएगा, उनकी शान घटाएगा, और इस नफरत को, दुश्मनी को, इस चीज को ऐसे ही नफरत और दुश्मनी बावर कराएगा जैसे हमारे बीच में, हमारे समाज के अंदर झगड़े होते हैं, नफरतें होती हैं, और उसके बाद आदमी हद दर्जा असबियतों तक पहुंच जाता है, वही शक्ल उसको दे देगा। ऐसे ही मनहज का फसाद अगर होगा तो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दावते दीन का रास्ता है, जो चैन है, उस चीज को वो पूरे तौर पर ज़ाये कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने है कि नहीं? आप नबी बना करके भेजे गए, पहला काम कौन सा शुरू किया? आपने कौम को जो शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला थी उनको तौहीद खालिस की दावत दी। बुतों की नकारत, उनकी बेबसी, बेकसी, कमजोरी को खोल खोल करके बयान किया। ये तो सुन भी नहीं सकते, ये तो देख भी नहीं सकते, ये तो नफा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं दे सकते, इनसे क्या बनेगा तुम्हारा? ये जड़ है, ये इस्लाम की बुनियाद है ये, और इस पर काम करते रहे। कोई हुक्म नहीं आया, ना नमाज, ना रोजा, है ना हज, ना ज़कात, कोई भी अहकाम नाजिल नहीं हुए। 13 साल मक्के के इसी पर गुजर गए। मदीना पहुंचे तो 1 साल, जब पहला साल पहुंचे और थोड़ा सा स्टेबल हो गए हालात वहां स्टेबल हो गए, तो सन 2 हिजरी से अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लामी अहकाम को नाजिल करना शुरू किया। ठीक है, रोज़ा आ रहा है सन 2 हिजरी में, ज़कात आ रही है सन 2 हिजरी में, वगैरह वगैरह सारे अहकाम। हज आ रहा है लास्ट में सन 6 हिजरी में या 9 हिजरी में। तो अब जब मनहज बिगड़ा हुआ है तो वो सारी दावत को कहां मरकूज करेगा? तौहीद के अलावा पर मरकूज करेगा, और तौहीद के बगैर इस्लामी निजाम कायम करने की बात करेगा, तौहीद के बगैर इज्तिमाइयत की बात करेगा, तौहीद के बगैर खिलाफत जैसी बात करना शुरू कर देगा। मेरे भाइयों, उसकी बुनियाद पर जो उसका साथ नहीं देगा उसको दायरे इस्लाम से बाहर करना शुरू कर देगा, जो उसका साथ नहीं देगा उसको इस्लाम को गैर मोतबर मानेगा, उसको काफिर समझेगा। अब आप सोचिए कि बात यह करेगा कि सारा हुक्म फैसला अल्लाह तबारक व तआला का होना चाहिए, अल्लाह की किताब नाफिज होनी चाहिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत का निजाम नाफिज होना चाहिए। इतनी सारी बड़ी बातें करने वाला आदमी सिर्फ इसलिए कि उसे मनहज का पता नहीं है, मनहज में वो कमजोर है या उसका मनहज फासिद है, वो इस्लाम की जड़ तौहीद को पूरे तौर पर फरामोश कर देगा। इससे आगे बढ़कर के इसका फसाद समझ में क्या आएगा? तौहीद की बात करने से, सही अकीदे की बात करने से नफरत पैदा होती है, सही अकीदे की बात करने से दूरियां पैदा होती हैं। सही अकीदे को किनारे रखो, अकीदे को, ईमान को किनारे रखो, इसकी बात मत करो, इसकी बात करने से दूरियां पैदा होती हैं। हमको एक होने की जरूरत है। मनहज में फसाद है इसलिए उसे एक होने का माना नहीं मालूम है कि एक होना किसे कहा जाता है। एक होना भीड़ लगाने का नाम नहीं है, एक होना एक अल्लाह के सामने सर झुकाने का नाम है, एक होना एक नबी की राह पर चलने का नाम है, एक होना उन्हीं सहाबा ताबीन के आइडियल पर चलने का नाम है, जिस पर चलने की वजह से अल्लाह ताला ने आने वाली नस्लों के लिए उनको नमूना बना दिया। ये सारे फसाद आए तो बातिल क्या नाम है, फासिद मनहज की वजह से और कमजोर मनहज की वजह से ये जो फसादात दिखाई दे रहे हैं, जो दावत के मैदान में जो फसादात दिखाई दे रहे हैं, ये फसादात इसी का नतीजा है। या तो ना अहलों की वजह से फसादात पैदा हो रहे हैं, जो उलमा नहीं है, इल्म वाले नहीं हैं, और वो घुसपैठ कर रहे हैं, जैसा कि इमाम मेरे भाई इब्न हज़्म रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था, ला आफत अलल उलूमी व अहलिहा अज़र्र मिन अद्दुखलाइ फीहा। दीन का इल्म और उलमा पर आने वाली सबसे तकलीफ देह, नुकसान पहुंचाने वाली जो मुसीबत है वो बाहर से घुसपैठियों के जरिए से आने वाली मुसीबत है। वरना कहते हैं कि अपने सच्चे उलमा से उम्मत को कभी नुकसान नहीं हुआ है, उम्मत के सच्चे उलमा से उम्मत का कभी नुकसान नहीं हुआ है।
تو یہ ہے نقصان جو سماج کے اندر فساد دکھائی دے رہا ہے، وہ اس کا ہے، نہ اہلوں کا اور دوسرے ایسے علماء کا، ایسے طلباء کا، ایسے دعات کا جن کا منہج صحیح نہیں ہے، جو ایسا سمجھتے ہیں اپنے منہج کی فساد کے اندر یا منہج کی کمزوری کے اندر ان کی مشکل کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انتشار پیدا کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، سب کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہیے، سب کے لیے دل میں جگہ ہونی چاہیے، سب کے لیے رواداری ہونی چاہیے، سب کے لیے رواداری ہونی چاہیے، سب کے لیے دل میں جگہ ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ خوبصورت ہیں، الفاظ اچھے ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ میں ہم بھی ہیں، لیکن اس کا معنی جو سمجھا جاتا ہے اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کا طریقہ اس کی تائید نہیں کرتا۔ سب کو لے کر چلنے کا دائرہ ہے، کہاں تک لے کر کے چلا جائے، سب مل جل کر کے رہے، اس کا دائرہ ہے، کہاں تک مل جل تال میل پیدا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عقیدے میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، اس کو کیسے لے کر کے اپنے ساتھ چلیں؟ جو قبر پرستی کرتا ہے اس کو کیسے ساتھ لے کر کے چلیں؟ جو اندھی تقلید کرتا ہے، سنت کو چھوڑ کر کے امت کے علماء کو، ائمہ کو اپنا پیشوا سمجھتا ہے، اس کو کیسے ساتھ لے کر کے چلیں؟ جو حدیثوں کی کا انکار کرتا ہے، سنت کا انکار کرتا ہے، اس کو کیسے ساتھ لے کر کے چلیں؟ جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے، اس کو کیسے ساتھ میں لے کر کے چلیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل کرتا ہے، اسے کیسے ساتھ میں لے کر کے چلیں؟ جو صحیح بخاری کی عظمت کو اور اس کے اعتبار کو مجروح کرتا ہے، اسے کیسے ساتھ میں لے کر کے چلیں؟ جو امت کے علماء کے خلاف اور ایسے ہی مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھاتا ہے، نفرت کی بات پر نفرت پیدا کرتا ہے، اسے کیسے ساتھ میں لے کر کے چلیں؟ جو علم کا سورس قرآن کو نہیں سمجھتا، علم دین کا سورس سنت کو نہیں سمجھتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست دلوں میں منتقل ہوتا ہے، تم مردوں سے علم حاصل کرتے ہو، ہم زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیسے ساتھ میں لے کر کے ہم چل سکتے ہیں بتائیے؟ تو یہ سارا فساد کہاں کیوں آیا ہے؟ ایسے ہی کمزور منہج والے اور ایسے ہی فاسد اور بگڑے ہوئے منہج والے۔ تو یہ نقصان کم نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں تو سرسری طور پر جتنا نقصان آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جتنا نقصان، جتنا شر آپ کو دکھائی دے رہا ہے سماج میں، سوسائٹی میں، اس اعتبار سے کہ یہ ان کا مقام نہیں ہے، انہوں نے اس مقام کو پکڑ لیا اور کام کرنا شروع کر دی۔ علم پہلے ہے، عمل اس کے بعد ہے، دعوت اس کے بعد ہے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کی اہل علم سے، مخلص علماء سے، ٹھوس علم علماء سے کی شاگردی اختیار کر کے صحیح منہج سیکھتے، صحیح راستہ سیکھتے، منہج کی کمزوری ختم کرتے، اس کا فساد ختم کرتے، اور اس کے بعد پھر سلف امت کی منہج کو پورے طور پر بصیرت کے ساتھ سیکھنے کے بعد اسے آگے بڑھاتے۔ یہ ضرورت تھی، یہ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن یہ کام لوگوں نے نہیں کیا۔ وقت سے پہلے کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا یہی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ سرسری طور پر یہ اس کے بہرحال نقصانات ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک سوال اور بھی ہے شیخ محترم، آج کم عمر اور کم علم طلبہ میں بڑوں کی ماتحتی سے آزاد ہو کر کام کرنے کا چلن ہو رہا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ یہ مسئلہ تو ایک دم قریب کا مسئلہ ہے، ایک دم بالکل قریب کا۔ یہ ظاہرہ بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، بہت زیادہ ظاہرہ پھیل رہا ہے۔ جس کو دیکھو وہ اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ کیسے کوئی سوسائٹی بنا لے، کیسے کوئی ٹرسٹ بنا لے، کیسے کوئی الگ ٹیبل لگا لے، کیسے کوئی چینل کھول لے، کیسے کوئی اپنی ویب سائٹ بنا لے، اور مستقل طور پر سیپریٹ ہو کر کے اپنا نجی کام کرے، نجی کلیکشن کرے، نجی اختیارات رکھے، بالکل نہ کوئی علماء کی سرپرستی، نہ جماعت کی کوئی نگرانی، نہ کسی کو بڑا سمجھنا اور نہ کسی کو اپنی سرپرستی کا حق دینا۔ یہ ظاہرہ بڑا خطرناک پیدا ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے نا، اس نے تو اس چیز کو اتنا آسان کر دیا ہے
کہ اس میں سوال میں تو عزیزوں نے یہ لکھا ہے کہ کم عمر اور کم علم طلبہ میں بڑوں کی ماتحتی سے آزاد ہو کر کام کرنے کا یہ جو مسئلہ ہے یہ ایسا ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا کے راستے سے زمین پر کچھ نہیں ہوتا، ان کے زمین پر کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف سب سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہوتا ہے اور اس میں اتنی چمک دمک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی ایکٹیویٹیز، اتنی سرگرمیاں اور اتنے سارے کام سماجی اور رفاہی اور دینی اور عقدی اور دعوتی اور عوام خواص اور مرد اور خواتین، جوان بڑے بوڑھے، سب کے لیے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عالمی سطح کا ادارہ ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک تو کم عمری ہے اور دوسرے کم علمی ہے، علم بھی کم اور عمر بھی کم، پھر فساد کا راستہ کھلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یہاں پر یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سفہاء الاحلام احداث الاسنان، احداث الاسنان سفہاء الاحلام۔ خوارج کے بارے میں بات کہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کیسے ہوں گے؟ احداث الاسنان، نئے عمر والے ہوں گے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ نیا نیا، نوخیز۔ اسنان، عمر کم ہوگی، بالکل کم عمر ہوں گے، نوخیز ہوں گے۔ اور سفہاء الاحلام، عقل بیوقوفوں جیسی، نہ سمجھی ہوگی، کم عقلی ہوگی، کم سمجھ اور کم سوجھ بوجھ والے ہوں گے۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ عمر کم ہے تو عقل کچی ہوتی ہے، دھیرے دھیرے پختگی آتی ہے۔ اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کہ سلف صالحین کہتے تھے کہ بڑوں سے علم اس لیے حاصل کرنا چاہیے کیونکہ بڑے لوگ جو عمر میں بھی بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں اور عمر میں بھی بڑے ہوں، ان سے علم حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کم عمری کے اندر جذباتیت یا جارحیت یا حد سے زیادہ حدت اور شدت پائی جاتی ہے وہ سب کم ہو جاتی ہے بزرگی کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے اور علم کی گہرائی کی وجہ سے۔ پھر وہ ساری چیزیں جو ایک کم عمر کرتا ہے ان تمام چیزوں سے وہ آدمی جو عمر رسیدہ ہو جاتا ہے اور علم بھی ہوتا ہے وہ بچتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو کم عمروں اور کم علموں کا سپریٹ ہو کر کے دعوت دینا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر اس کو سلف امت کے تناظر میں یا سلف امت کی سیرت کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا، ایک واقعہ، سنگل واقعہ بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ جو مشن صحابہ کرام کا ہے اس میں سے کوئی الگ تھلگ ہو کر کے کوئی کام کر رہا۔ اگر کوئی الگ تھلگ ہوا تو خطرہ ہے کہ وہ بھیڑیے کا لقمہ نہ بن جائے۔ الگ ہونے والا بھیڑیے کا لقمہ بن جائے گا تو الگ تھلگ ہو کر کے اپنی نااہلی، نا تجربے کاری، کم علمی، کم عمری کے ساتھ اگر وہ کوئی مشن کا بیڑا اٹھا لے گا تو آپ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ خود بھی بھیڑیے کا لقمہ بن جائے گا اور اس سے جڑنے والے بھی بھیڑیے کا لقمہ بن جائیں گے، راہ راست سے ہٹ جائیں گے۔ جتنے فرقوں کے نام آپ کے سامنے لیے جا رہے ہیں ان فرقوں کی تاریخ بھی اپنے سامنے آپ رکھیں، یہ سب الگ ہو کر کے کام کرنے والے لوگ ہیں، یاد رکھیں، الگ تھلگ ہو کر کے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ الگ تھلگ ہونا جماعت سے یعنی اصل مشن سے الگ ہو کر کے کام کرنا، خواہ کتنا بھی اچھی نیت لے کر کے آپ باہر آئیں، کتنا بھی اچھا آپ کا جذبہ ہو، کتنی بھی آپ کے پاس صلاحیت ہو، آپ سمجھتے ہوں کہ میرے پاس وسائل ہے، میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہوں اور پھر مجھے کسی کی ماتحتی کی کیا ضرورت ہے۔ آج سوشل میڈیا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کو دنیا کے سامنے پھیلاؤں گا اور دور تک اپنا رسوخ پیدا کروں گا اور ہر طرف سے مجھے تعاون آئیں گے، ہر طرف سے پذیرائی ہوگی اور اس کے بعد پھر میرا کام چل پڑے گا، مجھے کسی کی ماتحتی کی کیا ضرورت ہے۔ یہ فضا بنتی چلی جا رہی ہے، یہ فضا میرے بھائیوں جگہ جگہ لگتا ہے کہ 1.5 اینٹ کی جیسے لوگ دیواریں کھڑی کرتے ہیں نا، ایسا لوگوں نے کر رکھا ہے۔ نہیں راس آتا کہ اپنے بڑوں کی ماتحتی میں رہ کر کے کچھ کام کریں، پڑھیں، لکھیں، سیکھیں، دعوت دیں۔ ایسے ہی اگر ہر آدمی اپنی اپنی میرے بھائیوں دیوار کھڑی کر کے اپنا سپریٹ اگر ادارہ قائم کر کے سپریٹ نام سے یا بغیر نام سے الگ تھلگ ہو کر کے دعوت کا کام کرے گا تو آپ بتائیے کہ علماء کی نگرانی سے کٹا ہوا،
उलमा की सरपरस्ती से कटा हुआ और अपने जिम्मेदारों की जिम्मेदारी से, तरबियत से पूरे तौर पर अलग थलग होकर के काम करने का नतीजा क्या होता है? मसाइल खड़े होते हैं और हर तरह के फितने घेर लेते हैं और फितनों में घिर करके वो अपने आप को भी ज़ाय कर लेता है और दूसरों को भी ज़ाय कर देता है, चाहे वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कामयाब क्यों ना समझता हो। तो एक बात तो ये कि हमें सलफ़े उम्मत में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि अलग थलग होकर के काम करो, अपने नाम से, अपने प्लेटफार्म से, अपनी शनाख्त से, अपने बैनर के साथ अलग थलग काम करने की कोई दलील नहीं मिलती है। अगर कहीं किसी को जरूरत हो कि फला दूर दराज इलाके में वहां कोई नहीं है, जमात के अफराद इक्का दुक्का लोग हैं और वहां काम करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में भी क्या जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने जिम्मेदारों की राय से, उनके मशवरे से, उनकी मीटिंगों से और ऐसे अपने उलमा की निगरानी में रह करके वहां पर काम का आगाज किया जाए। इसलिए इस बात को समझें। आज जो सेंटरों की भरमार बहुत ज्यादा हो गई और सेंटरों की भरमार इस माने में बहुत ज्यादा हो गई कि आज जिसको देखो जमीन पर कुछ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर सारे बैनर हैं, सारी एक्टिविटीज हैं, सारी सरगर्मियां हैं, कहीं दुरूस हो रहे हैं, कहीं खुतबे जुमा हो रहा है, बस उस चीज को जोड़ दिया जा रहा है अपने इदारे से कि हमारा इदारा ये काम कर रहा है। भाई अगर वो जमात के खाते में आ जाए तो क्या गुनाह का काम हो जाए? जमीयत और जमात के साथ अगर वो जुड़ जाए तो कारनामा बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इससे कुव्वतें बिखरती हैं, इससे ताकत कमजोर होती है, इसके अंदर उथल पथल पैदा होती है। इसलिए इन सारी सरगर्मियों को, इन सारी कोशिशों को, मेहनत को, अगर उसके अंदर कमजोरियां हैं तो उस कमजोरी को दूर करके, उसके रुख को मजबूत दुरुस्त करके सही मानों में ये काम हो। और जरूरी है कि ये जमात के खाते में ये काम जाए। हर आदमी जब अलग होता है तो वो अपना निजी कारोबार जैसे आदमी उसको डेवलप करने की कोशिश करता है। उसकी जहनियत वही होती है कि मुझे अपनी सरगर्मी बढ़ाना है, अपना नाम बढ़ाना है, अपने इदारे का नाम बढ़ाना है, अपना नाम बढ़ाना है, इसी की कोशिश में वो लगा रहता है। अब इसके लिए इस बात की भी फिक्र वो नहीं करता कि इससे जमात का क्या नुकसान होता है, जमात की साख कमजोर हो रही है, जमात की ताकत कमजोर हो रही है। इज्तिमाइयत की बात करते हैं, एक मिशन पर सबको इकट्ठा होकर के काम करना होगा, तब जाकर के इज्तिमाइयत होगी ना। हर आदमी बिखर करके काम करे, हर आदमी अपनी अपनी दीवार बना करके काम करे, तो आप बताइए कि जमात का माना क्या रह जाएगा? इसलिए कहीं कोई तकाजा भी हो तब भी उसको चाहिए कि वो जमीयत और जमात और अपने उलमा से जुड़ करके और उनकी राय से, उनके मशवरे से, है ना, उनकी सरपरस्ती में रह करके वो काम करे। तो ये जो तरीका चल पड़ा है कि ये अलग थलग होने का, ये बहुत खतरनाक है। ये भी आप इस बात को समझें कि मैं ये नहीं कहता कि ये खारजी हैं या खारजियत की राह पर चल रहे हैं, लेकिन रुख जो है ना, रुख ये आगे चल करके बहुत बुरा अख्तियार कर लेगा। हर जगह कोई जमीयत जमात की साख नहीं होगी, कोई इज्तिमाइयत की साख नहीं होगी, कोई एक मिशन का नाम नहीं। न जाने कितने धड़े, न जाने कितने टुकड़े, न जाने कितने अफराद, न जाने कितने बैनर, ये सूरत हाल बन जाएगी। तो इससे जमात की जो जमात तौहीद है, जमात सुन्नत है, अहलुल हदीस सलफ़ी, इनकी ताकत बिखर करके रह जाएगी। और फिर हमने जो अर्ज किया कि जब वो नहीं जुड़ करके रहेगा तो किस किस का लुकमा बनेगा कुछ नहीं कहा जा, किस किस का शिकार बन जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसकी मिसालें भी हैं, इसके शवाहिद भी हैं, जो मुझे यहाँ पर जिक्र करने का मौका नहीं है, लेकिन इस तरह के शवाहिद बहुत सारे हैं कि लोगों ने अलग अलग अपनी दीवार बना करके बहुत कुछ सरगर्मियां बढ़ा ली इधर से उधर, और उसके बाद मुश्किलात पैदा हो गई। नतीजे के तौर पर फिर यही हुआ कि अब हम तो फंस गए हैं मुश्किल में, जमात हमारी सरपरस्ती करे, जमात हमें इस उलझन से, इस मुसीबत से निकाले, हमारा ताउन करे। तब वो बात करते हैं कि हमारी जमात कुछ नहीं करती, तब वो बात करते हैं कि हमारे उलमा कुछ नहीं करते हैं, हम मुश्किल में फंस गए हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमारी दुश्वारियों में कोई हमारा मुदावा करने वाला नहीं है, तब वो बात करते हैं। ये काम पहले होना चाहिए। शुरू से ही अगर आप अलग थलग होकर के काम ना करें, एक मिशन पर, एक
ایک مرکز سے جڑ کر کے کام کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے نقصان جو چلن ہو رہا ہے، اس حوالے سے یہ چند باتیں تھی جو آپ سے کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک آخری سوال ہمارے سامنے یہ بھی ہے، کیا کسی بھی عالم کے معتبر ہونے کے لیے صرف مدرسے کی سند کافی ہے؟ کسی بھی عالم کے معتبر ہونے کے لیے صرف مدرسے کی سند کافی ہے؟ مدرسے کی سند اس بات کی سند ہے کہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، سند یافتہ ہے، شہادہ ہے اس کے پاس، لیکن اب اس کا منہج بر وقت کیا ہے اسے تو دیکھنے سے پتا چلے گا، کیونکہ ایسے بہت سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے لوگ جو حوالے دیں گے کہ میں شیخ بن باز کا شاگرد ہوں یا فلاں شیخ بن باز کا شاگرد ہے، لیکن آج جو ہے وہ اس کی سرگرمیاں خارجیت کی ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے پڑھا ہوا ہے کوئی، اس کی سرگرمیاں اخوانیت کی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑے بڑے اداروں سے پڑھ کر کے یا بڑے بڑے شخصیات سے نسبت رکھنے والے بھی میرے بھائیوں بر وقت ان کا منہج کیا ہے، کیونکہ پڑھنے کے ٹائم تو پڑھا ادارے سے، پڑھنے کے ٹائم تو پڑھا فلاں شخصیت سے، لیکن اب اس کے بعد 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال کے بعد آج اس کی سرگرمی کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کس سے جڑا ہوا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کے نشاطات کیا ہیں، یہ سب دیکھنا ہوگا۔ تب اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ یہ اس وقت منہجی اعتبار سے معتبر ہے یا کسی انحراف کے راستے پر تو نہیں چلا گیا۔ اور یہ معاملہ عام طور پر اسی وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنی جماعت سے اور اپنے کبار سے جڑ کر کے نہیں رہتے، گرچہ وہ علماء ہیں، گرچہ وہ مدارس کے فارغین ہیں، اگر یہ اپنے چاہے ہندوستان کے اداروں سے پڑھے ہوں یا بیرونی جامعات سے فضلا ہوں، ہر صورت میں بہرحال زمین اور گراؤنڈ پر جو ہمارے کبار علماء ہیں، ہماری جمعیت اور جماعت کے جو معتبر اور لمبا طویل تجربہ رکھنے والے لوگ جو ہیں، ان سے وابستگی کے ساتھ ہی وہ گراؤنڈ پر صحیح معنوں میں کام کر سکتا ہے، ورنہ آزاد روی خطرہ ہے کہ وہ اسے میرے بھائیوں کہیں نہ کہیں بہکاوے میں نہ ڈال دے۔ اس لیے اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ وہ عالم کہا جائے، اس لیے کہ وہ واقعی دینی اداروں سے اور بہت سارے علماء جو دینی اداروں میں پڑھاتے ہیں ان سے پڑھ کر کے وہ سند حاصل کر کے نکلا ہے، بلا شبہ وہ عالم ہے، یعنی طالب علم ہے اور عالم بن کر کے نکلا ہے، لیکن اب اس کی سرگرمی منہجی اعتبار سے وہ کتنا معتبر ہے نہیں معتبر ہے، اس کے لیے تو اس کا موجودہ اس کی سرگرمیاں، اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے، کیا کام کر رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مثال کے طور پر ایسے فضلا جو مدارس سے جامعات سے پڑھ کر کے آئے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا منہج برابر نہیں ہے، مثال کے طور پر اس میں خلل دکھائی دیتا ہے، کوئی اخوانیت سے ساز باز رکھتا ہے، نرم گوشہ رکھتا ہے، کوئی مودودیت کے جال میں پھنسا ہوا ہے، صحابہ کرام کے خلاف زبانیں کھولنے میں وہ نہیں ڈرتا ہے، احادیث رسول میں تشکیک پیدا کرتا ہے، معجزات کے بارے میں عقلانی باتیں کرتا ہے، اعتبار نہیں ہے، اعتبار ہے نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سند تو لے کر کے آیا ہے وہ، لیکن اب وہ کہاں کہاں متاثر ہے، کس کس سے متاثر ہے؟ اس کے اوپر خارجیت کی چھاپ پڑ رہی ہے، اس کے اوپر مودودیت کی چھاپ پڑ رہی ہے، اس کے اوپر اخوانیت کی چھاپ پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ کہیں وہ عقل پرستی کی راہ پر جا رہا ہے، اعتدال کی راہ پر جا رہا ہے، کیا وہ بھی کہتا ہے کہ میری عقل میں نہیں آ رہی ہے تو میں نہیں مانوں گا؟ یا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ماتحتی کی کیا ضرورت ہے، ماتحتی کی کیا ضرورت ہے، میں بھی سرٹیفکیٹ لے کر کے آیا ہوں، میں بھی عالم فاضل ہوں، یہاں سے وہاں سے اندر سے باہر سے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی ماتحتی، میں مستقل اپنا نام اپنا کام اور میں اپنے حساب سے کام کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کی جو جہاں تک سند کی حیثیت ہے وہ تو ہم مان رہے ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اس وقت اس کے بعد اب اس کی موجودہ سرگرمیاں کیا ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد یہ طے ہوگا کہ وہ منہجی طور پر کتنا معتبر ہے کتنا معتبر نہیں ہے۔ منہج کا اعتبار موجودہ منہج دیکھنے سے ہوگا۔ سرٹیفکیٹ اور عالم فاضل ہیں، ہمیں اسے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ موجودہ وقت میں اس کا منہج اور اس کا راستہ کیا ہے، اس کا رخ کیا ہے، کیا نظریہ رکھتا ہے، کہاں کہاں اس کا گوشہ نرم ہے، کہاں کہاں وہ رواداری کے نام پر تنازل کر لے رہا ہے، یہ سب بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔
کیونکہ بار بار یہ بات آتی ہے کہ سلفیت، اہل حدیثیت اور ایسے ہی جو بھی صفاتی نام ہیں، چاہے غربا کہہ لیں یا طائف منصورہ کہہ لیں، فرقہ ناجیہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اہل سنت والجماعت جو صحیح معنوں میں ہیں، اہل الحدیث جو صحیح معنوں میں ہیں، جب یہ نام استعمال کیا جائے تو آپ جان لیں کہ سارے باطل راستوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اہل الحدیث ہے، سلفی ہے، یعنی نہ تو وہ خارجی ہے، نہ تو وہ معتزلی ہے، نہ تو وہ عقلانی ہے، نہ تو وہ صوفی ہے، اور نہ تو وہ رافضی ہے، اور نہ تو وہ میرے بھائیوں نہ تو وہ انکار سنت کا کہ جراثیم رکھتا ہے، نہ تو وہ توہین صحابہ سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی راضی ہوتا ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے میرے بھائی، نہ وہ اندھی تقلید کو کبھی روا سمجھتا ہے، امت کے علماء سے بلا تفریق سب سے استفادہ کرتا ہے، سارے علماء سے، ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے، ان کی فتووں سے استفادہ کرتا ہے، لیکن ایک کا مقلد جامد بن کر کے نہیں بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ معنی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں اہل الحدیث۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نام بھی رہے اور اس کے بعد سب سے ہے نا اصولوں کے اندر بھی ساز باز رہے۔ ہم یہ بات جب کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مسلکی عصبیت پیدا نہیں کرنی چاہیے، مسلکی اختلافات کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، رواداری ہونی چاہیے اہل الحدیث سے زیادہ۔ اور اس بات کو سن لو اچھی طرح سے، اہل الحدیث سے زیادہ کوئی اصولوں کو سمجھنے والا اور رواداری کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہیں میرے بھائی، اس بات کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں۔ اہل الحدیث سے زیادہ روادار کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کب کفر کا حکم لگے گا، کب نہیں لگے گا، کب تک کسی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کب نہیں پڑھی جا سکتی ہے، کب کسی کی امامت قبول کی جا سکتی ہے، کب نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہم ایسے تفریق نہیں کرتے، کبھی اہل الحدیث نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ یہ حنفی ہے، مسلک کی بات چل رہی، فقہی مسلک کی بات چل رہی ہے، فقہی اعتبار سے یہ حنفی ہے، فقہی اعتبار سے یہ مالکی ہے، فقہی اعتبار سے یہ شافعی ہے، فقہی اعتبار سے یہ حنبلی ہے، اس وجہ سے کہ فقہ میں وہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہے اور ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ فقہی مسائل کے اختلاف کی بنیاد پر، جس کو مسلکی اختلاف کہا جاتا ہے، اس بنیاد پر کبھی اہل الحدیث کسی سے قطع تعلق نہیں کرتے، دوری نہیں رکھتے۔ فاصلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ فقہی مسائل سے نہیں فاصلہ پیدا ہوتا، فاصلہ پیدا ہوتا ہے اصولوں کے اختلاف میں، فاصلہ پیدا ہوتا ہے منہج کے انحراف میں، بگاڑ میں۔ تو اگر فقہی مسائل میں جو اختلافات ہیں، ہاتھ باندھنا ہے کہ اوپر باندھنا ہے کہ نیچے باندھنا ہے، پیر ملانا ہے کہ نہیں ملانا ہے، رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، آمین بالجہر کرنا ہے یا بالسر کرنا ہے، یہ فقہی مسائل ہیں۔ اس میں ہم جانتے ہیں ہمارا موقف حدیثوں کی روشنی میں ہے، لیکن جن مسالک پر چلنے والوں کا الگ موقف ہے، اس بنیاد پر بھی کہ وہ الگ مسلک پر چلتے ہیں، موقف پر چلتے ہیں، ہم کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے باز نہیں آتے۔ لیکن مسئلہ کہاں جاتا ہے، کیوں ہم بچکتے ہیں، کیوں ہم الگ تھلگ ہوتے ہیں؟ جب عقیدے اور منہج کا اختلاف آ جاتا ہے۔ اگر قبر پرستی آ جائے تو شرک ہے، کیسے تال میل پیدا کریں بھائی؟ بتائیے آپ بتائیے کیسے تال میل پیدا کریں؟ تصوف کے عقیدے اگر گھسے ہوئے ہوں، نقشبندی بھی ہے، چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، سہروردی بھی ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ مسلک کا حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، فقہی مسلک میں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ تصوف کی راہ پر چل رہا ہے۔ بتائیے اس کے اندر عقیدے کا انحراف ہے کہ نہیں انحراف ہے؟ آپ نے چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں۔ ہماری جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں وہ عقیدے اور منہج کے اختلاف کی بنیاد پر، ہم فقہی مسائل کے اختلاف کی بنیاد پر کبھی بائیکاٹ کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ ہم کیسے اس کے ساتھ تال میل بنائیں جو امت کے مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھاتا ہو، کیسے اس کے ساتھ تال میل بنائیں جو تکفیر کرتا ہو، جو اسلامی معاشرے کو، مسلمانوں کو ایک ساتھ میں جاہلی معاشرہ کہتا ہو، کیسے تال میل بنائیں اس کے ساتھ؟ ہم کیسے اس کے ساتھ تال میل بنائیں جو اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن و سنت کو پرکھنے کی بات کرتا ہے، اور جب عقل پر فٹ نہیں ہوتی ہے تو نہ جانے کتنی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے۔
نہ جانے کتنی معجزات کا، نہ جانے کتنی حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے، نہ جانے کتنے اسماء و صفات کی تعویل کر دیتا ہے، اس کے ساتھ تال میل ہم کیسے بنا لیں بتائیے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بات بہت بنیادی طور پر یاد رکھیں، صحابہ کرام کی پر تبرہ کرنے والے کیسے تال میل بنائے بھائی آپ بتائیے؟ یہ عقیدے کا اختلاف، منہج کا اختلاف ہے کہ نہیں اختلاف ہے؟ تو لوگ اس کو مسلکی اختلاف بول کر کے ہلکا ثابت کرتے ہیں، سن لو اچھے سے، یہ مسلکی اختلاف نہیں ہے، یہ منہجی اختلاف ہے، یہ عقدی اختلاف ہے، یہ اصولی اختلاف ہے۔ یہاں ہمارا آپ کا راستہ الگ ہو جائے گا حتمی طور پر، ہم آپ کا یہاں ساتھ نہیں دے پائیں گے کہ آپ سنت کی تنقیس کریں اور آپ کا ساتھ دیں، آپ صحابہ کا تبرہ کریں ہم آپ کا ساتھ دیں، آپ شرک کے ساتھ قبر پرستی کا عقیدہ رکھیں، تصوف کے راستے سے آپ سب کچھ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں، آپ حدیث و سنت کو، صریح حدیث و سنت کو اس لیے ٹھکرا دیں کہ آپ کا مسلک فلاں ہے، ہم کیسے آپ کا ساتھ دیں؟ تو یہ خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ مسلکی اختلاف الگ ہیں، فقہی اختلافات الگ ہیں، لیکن ان فقہی اختلاف والے اپنے اندر عقیدے کا بھی اختلاف اگر رکھیں تو ہم کیا کریں؟ منہج کا بگاڑ رکھیں تو ہم کیا کریں بتائیے آپ؟ یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ فلاں حنفی ہے اس لیے نفرت ہے، بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ فلاں شافعی ہے اس لیے نفرت ہے، بالکل نہیں۔ فلاں مالکی ہے، فلاں حنبلی اس لیے نفرت ہے، بالکل نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے اہل حدیثوں پر۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مسلکی اختلافات کو یہ لوگ بڑھاوا دیتے ہیں اور مسلکی اختلاف کی بنیاد پر بائیکاٹ کرتے ہیں، اہل الحدیث کبھی فقہی مسائل کی بنیاد پر بائیکاٹ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، رہی بات مسائل، علمی مسائل کی گفتگو، آپ بھی دلیلیں پیش کریں، ہم بھی دلیلیں پیش کریں، ہے نا؟ کتابیں لکھی جائیں، مسائل کا تذکرہ ہو، جوابات دیے جائیں، مذاکرہ ہو، مناظرہ ہو علمی، یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے علماء نے کتابیں لکھی، مسلک کے لوگوں نے بھی کتابیں لکھی، اور اہل الحدیث نے بھی کتابیں لکھی دلائل کی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو علمی بنیادوں پر لکھنا، پڑھنا اور اس کا کام کرنا تو چلتا رہے گا، لیکن کبھی مسلکی اختلاف کی بنیاد پر بائیکاٹ کہ ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا ہے، یا ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھنا ہے، نماز نہیں ہوتی، ایسی بات فقہی اختلاف کی بنیاد پر ہم نے کبھی نہیں کیا۔ گرچہ کہ ہم جانتے ہیں کہ بعض سنتیں اگر چھوٹتی ہیں تو ہمارے نماز میں اجر و ثواب کم ہوتا ہے، لیکن جب تک نماز ہو جاتی ہے تب تک ہم آپ کے پیچھے، سب کے پیچھے نماز پڑھنا روا سمجھتے ہیں، اس کمی کے باوجود بھی۔ لیکن جہاں عقیدے اور منہج کا اختلاف ہو وہاں پر ہم ساتھ نہیں دے پاتے ہیں، اور اس لیے نہیں دے پاتے ہیں کہ یہی راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کا۔ شرک کے ساتھ، بدعقیدگی کے ساتھ، انکار سنت کے ساتھ، تعویل صفات کے ساتھ، توہین صحابہ کے ساتھ، عقل پرستی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، صوفیت کے ساتھ، خروج کے ساتھ، رافضیت اور تشیع کے ساتھ ہم کیسے تال میل بنا لیں بتائیے آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اس ضمن میں چند باتیں تھیں۔ ایک سوال اور بھی ہمارے سامنے ہے اور اسی پر گفتگو ختم ہوگی، یہ سوال 2-4 منٹ میں انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ وسطیت اور اعتدال کے مسئلے میں بعض بھائی بار بار سوال کرتے ہیں اعتدال اور وسطیت کے سلسلے میں، کہ اعتدال اور وسطیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اعتدال اور وسطیت، اعتدال معنی جب یہ لفظ آتا ہے تو سمجھ میں کیا آتا ہے؟ بیچ والا راستہ، ہے نا؟ ادھر نہیں ادھر نہیں۔ وسطیت وسط میں، بیچ میں، نہ ادھر نہ ادھر۔ اچھا، اب یہاں پر جب اعتدال اور وسطیت کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے بھائی، تو وہ ایسا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم درمیانی راستے پر چلیں، دائیں والے جو ہیں ان کو بھی الگ نہ کریں، بائیں والے جو ہیں ان کو بھی الگ نہ کریں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اعتدال و وسطیت کا معنی یہ ہے کہ جو ایک دم سیدھا اور بیسٹ راستہ ہے قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا، اسی راستے پر چلو، یہی اعتدال ہے، اسی راستے پر چلو، یہی وسطیت ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر ایک چیز سنت کے اندر واجب اور فرض کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی آدمی اس کی مخالفت کر رہا ہے،
کوئی آدمی اس کی مخالفت کر رہا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، تو آپ کہیں کہ اعتدال ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ہم سب کے مربی شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ نے بھی یہ مثال پیش کی تھی کہ اعتدال و وسطیت کا معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مسلمات میں کچھ کاٹ چھانٹ برداشت کر لی جائے، اصل جو ہے نا، اصل اس کے اندر نرمی کی جائے اور ہے نا تساہل سے کام لیا جائے۔ ایک پہلو ہے افراط والا، تفریط والا۔ افراط والا ادھر اونچا ہے اور ادھر نیچا ہے، بیچ والا راستہ حق راستہ ہے۔ اس کو سمجھنے میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ کیا کہا کسی صاحب علم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے داڑھی بالکل کاٹ کر کے چھوٹی رکھی ہوئی تھی، اور معاف کرنا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بھی داڑھی کے بارے میں یہی بات کہی ہے، اور مولانا مودودی صاحب ہی کے ہی بتانے اور لکھنے کے مطابق ان کی داڑھی تھی، یعنی کیا کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی، خشخشی جس کو لوگ کہتے ہیں، ایسی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ ایک عالم تھے، تو ان سے کہا گیا کہ ماشاءاللہ آپ عالم فاضل ہیں، آپ دیندار ہیں، لیکن آپ کے چہرے پر جو داڑھی ہے نا، یہ داڑھی سنت کے خلاف ہے، آپ کاش سنت کے مطابق داڑھی چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوف اللحا، اعف اللحا، وفر اللحا، ارخ اللحا، ارج اللحا، 5 الفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور نبی نے کبھی داڑھی پر ایک بال پر بھی آپ نے قینچی نہیں لگائی۔ تو کاش آپ داڑھی چھوڑ دیتے تو اچھا رہتا، یہ بہت غیر مناسب ہے۔ تو فوراً کیا جواب دیا؟ ان صاحب نے جواب دیا کہ بھائی آپ لوگ جو اہل الحدیث ہیں نا، سلفی لوگ، آپ لوگ بہت تشدد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ لوگ بہت شدت پسند ہیں۔ ہم لوگ اتنا شدت پسند نہیں ہیں، ہم لوگ اعتدال کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اعتدال کا معنی کیا سمجھا حضرت نے؟ اعتدال کا معنی حضرت نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر جو ایک دم ظاہر و باہر شعار والی سنت بھی ہے، اس سے بھی کیا کیا جائے؟ اس سے بھی صرف نظر کر دیا جائے، اس کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ داڑھی کاٹ کر کے خشخشی داڑھی رکھنا، ٹرم کر کے، کیا یہ بھی اعتدال ہے؟ بھئی سنت کے خلاف ہے، سنت کی مخالفت ہے، اور آپ اس کے اعتدال کا نام دے رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث بڑے متشدد ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے متشدد نہیں ہوتے، ہم لوگ معتدل ہیں۔ شیخ نے اس وقت جو بات کہی ہے، انہوں نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات صراحت کے ساتھ کہی ہے کہ جواب دینے والے نے کیا کہا؟ ایک مدرسے کی بات تھی، ہے نا، عمر آباد کے فارغین کا تذکرہ شیخ ظفر صاحب نے اس وقت کیا تھا، اور انہوں نے صاحب کہا کہ انتم السلفیون متشددون اما نحن العمریون فمعتدلون۔ آپ سلفی لوگ بڑے متشدد ہوتے ہیں، ہم عمری ہیں، یعنی عمر آباد کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، یہاں پر ہمارے یہاں اعتدال ہے، ہمارے یہاں تشدد نہیں ہے۔ بھائی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ، آپ کا رخ انور، آپ کے چہرے پر داڑھی سجی رہتی تھی۔ آپ بتائیے کہ داڑھی کاٹنے میں کون سا اعتدال ہے؟ خشخشی رکھنے میں کون سا اعتدال ہے؟ مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ کسی کا یہ کہنا کہ داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رکھتے تھے ویسے ہی رکھنا چاہیے، صرف یہی نہیں کہ میرے نزدیک یہ سنت کی صحیح تعریف نہیں ہے، سنت کی صحیح ڈیفینیشن نہیں ہے، صرف یہی نہیں کہ یہ سنت کی ڈیفینیشن نہیں ہے صحیح، بلکہ میرے نزدیک یہ ایک خطرناک تحریف دین ہے۔ کیا کہا؟ خطرناک تحریف دین ہے۔ اور پھر لکھا کہ اگر کوئی آدمی داڑھی، مطلب مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں اس کو مڈا لے، اور مڈانے کے بعد 2 روز 4 روز 6 روز کے اندر اندر جتنا حصہ بال کا مطلب جو بڑھتا ہے، گروتھ ہوتی ہے، اتنی اگر چہرے پر اس کے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بال نکل آئے ہیں تو اتنا کافی ہے، بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اعتدال، وسطیت اور اس کے مقابلے میں تشدد،
جس کو آپ نے تشدد کہا ہے وہی اعتدال اور وسطیت ہے۔ اصل دین وسطیت کا نام ہے، صراط مستقیم وسطیت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا راستہ دکھا، اعتدال کا راستہ چلا، سمجھ رہے ہیں؟ وسطیت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں وسط امت بنایا، یعنی ہم نے تمہیں صراط مستقیم پر چلنے والی امت بنایا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے اعتدال وسطیت کسے کہتے ہیں؟ اعتدال وسطیت کتاب و سنت کی سچی راہ پر چلنے کا نام ہے۔ عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں، سلوک میں، فرائض میں، واجبات میں، معاملات میں، عقود میں، سیاست میں، اقتدار میں، اخلاق میں، کردار میں، رہن سہن میں، زندگی کے ہر گوشے میں قرآن، سنت اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کا نام اعتدال ہے، اس کا نام وسطیت ہے، اس کا نام صراط مستقیم ہے، اس کا نام ہدم مستقیم ہے، اس کا نام طریق مستقیم ہے، اسی کا نام اعتدال ہے، اسی کا نام وسطیت ہے۔ تو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ابھی آج کل ایک ظاہرہ چلا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ سارے باطل افکار و نظریات ہے نا، جدید مناہج کے خلاف شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے گفتگو کی اور سال ہر سال جواب دیتے رہے، آج بھی وہ جواب دے رہے ہیں، باطل مناہج سے، جدید نئے نئے راستوں سے امت کو آگاہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ مشن آپ نے اور جماعت اہل حدیث نے الحمدللہ یہاں پر قائم کر رکھا ہے۔ علماء اللہ کے فضل و کرم سے جدید مناہج کو بے نقاب کر رہے ہیں، منہج صحابہ کو، منہج رسول کو امت کے سامنے پیش کر۔ تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدد ہے یہ۔ ارے اتنی سختی یہ نہیں کرنا، اتنی سختی ان کے ساتھ نہیں جمے گا، اتنی سختی ان کے ساتھ نہیں جمے گا، تو پھر تو بہت تشدد کی بات ہے۔ مل جل کر رہنا چاہیے، اجتماعیت ہونی چاہیے، اپنی انرجی ہم اندر ہی لگا لے رہے ہیں، ہمیں اپنی انرجی باہر لگانی چاہیے۔ یہ سب باتیں ایموشنل کہہ کر کے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کریں؟ سنت کا جو راستہ، صحابہ کا جو راستہ ہے، اس سے ہم میرے بھائیوں کیا ہو جائیں؟ اس سے ہم کنارہ کش ہو جائیں، چھوڑ دیں، نہ بولیں، نہ لکھیں۔ نہیں میرے بھائیوں، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، یہ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یاد رکھے، یہ مشن ہے، مشن۔ حق وہی ہے جس کو راہ اعتدال کہا گیا، حق وہی ہے جس کو امت وسط کہا گیا، وہی حق ہے، اس پر ایک جماعت قائم رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اعتدال وسطیت کے لفظ کو مس یوز نہیں ہونے دینا چاہیے، ادھر ادھر وہ لفظ نہیں استعمال ہونا چاہیے کہ اب نظر انداز کرنے کو، ہے نا، سب کچھ ہضم کر لینے کو اعتدال کا نام دے دیا جائے اور کہا جائے آپ لوگ تشدد کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ٹخنے سے نیچے پینٹ پیجامہ لٹکا کر کے چلتا ہے، ہم اس سے کہیں بھائی تو حرام ہے یہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو حصہ ٹخنے سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے، تو اس کو اوپر کر لو، کم سے کم اگر آدھی پڈلی تک نہیں رکھ سکتے تو ٹخنے سے اوپر کر لو۔ تو کہے یار آپ لوگ بہت متشدد ہیں، آپ لوگ بہت متشدد ہیں، سمجھ رہے؟ ایک آدمی مثال کے طور پر مشاعرے میں جا رہا ہے، سن رہا ہے، کامیڈی سن رہا ہے نا، جو یہ سب مذاق آج کل چل رہے ہیں دنیا کے اندر، ہم کہیں کہ بھائی یہ سب چیزیں سب اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ تو کہیں آپ لوگ بہت متشدد ہیں، آپ لوگ کتنا تشدد کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ راہ سنت ہے جس پر ہم سب کو چلنا۔ کوئی آدمی فلم دیکھ رہا ہے، ہم اس کو کہیں بھائی فلم دیکھنا حرام ہے، غلط، آپ کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ تو کہیں بھی اتنا تو چلتا ہے، آپ لوگ اتنی بھی سختی نہ کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں۔ تو بہرحال تشدد ایک الگ چیز ہے، تشدد کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ آپ لیکن جس کو تشدد کہہ رہے ہیں وہ اعتدال ہے، وہ وسطیت ہے، وہ تشدد نہیں ہے، حق ہے۔ اب اگر باطل کا یا نئے راستوں کا چلن زیادہ ہو جائے اور اس کے بیچ میں وہ پرانا راستہ لا کر کے سب کو بتانا پڑے تو اجنبیت لگتی ہے اور اس پر چلنا لوگوں کو تشدد لگتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتدال اور وسطیت کا صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتدال وسطیت صراط مستقیم کا نام ہے، راہ حق کا نام ہے، سنت کے راستے کا نام، صحابہ کے راستے کا نام، وہی وسطیت ہے، اس کے سوا کچھ نئی چیز نہیں ہے۔ ہاں ایک طرف ادھر غلط کر رہے ہیں لوگ، حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں،
اور ادھر ایک طرف حد سے زیادہ تساہل کر رہے ہیں، تو یہ تجاوز بھی غلط ہے اور یہ تساہل بھی غلط ہے۔ بیچ والا راستہ، یہاں پر تو بیچ والا راستہ، بیچ کے نام پر حق نہیں ہے، وہی سب سے صحیح راستہ ہے، نہ یہ راستہ صحیح ہے نہ یہ راستہ صحیح ہے، اس لیے اسی کا نام راہ اعتدال ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔